أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صلوات محمد وآله. عزاداران امام مظلوم، آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ فکر و بحث کا چھٹا مرحلہ ہے اور ہم چلتے چلتے ماہ محرم کی 5 تاریخ تک پہنچ گئے. جو مطالب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے اس کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مقام و منزلت اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک پیغمبر اکرم کی عظمت کا دل سے معترف نہ ہو جائے. اور پیغمبر کی عظمت کا معترف ہونے کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی کا عاشق اور چاہنے والا ہونا آسان نہیں ہے. خدمت پیغمبر میں آنے والا آیا اور آج کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں. پیغمبر نے کہا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا، امتحان دینے کے لیے تیار ہو جا. امتحان بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اگر انسان بھوکا ہو تو اپنی ماں بھی اچھی نہیں لگتی، اگر پیاسا ہو تو اپنی اولاد بھی پیاری نہیں لگتی، اگر زخمی ہو تو انسان کو کوئی چیز اچھی محسوس نہیں ہوتی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر زخمی ہے، اگر مضطرب ہے، اگر بے چین ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھے. زخم سر پہ ہے اور دوا گھٹنے پہ لگا رہا ہے، فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں فائدہ ہوگا. آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم مضطرب اور بے چین تو ہیں مگر اپنی پریشانی ہی معلوم نہیں، یہی نہیں پتا کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے. مرض کچھ ہے، علاج کچھ کیا جا رہا ہے. کہا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا. اس کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے اہل بیت سے، پہلے کہا آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا آپ کے اہل بیت سے، علی اور اولاد علی سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہوں. پیغمبر نے غور سے چہرہ دیکھا اور کہا علی سے بھی محبت کرتا ہے، قربانی کے لیے تیار ہو جا، اولاد کی شہادت دینے کے لیے تیار ہو جا، اپنے آپ کو مصائب میں ثابت قدم کرنے کے لیے تیار ہو جا.
اس لیے کہ علی کی محبت بڑی آزمائش چاہتی ہے، علی کی محبت بہت امتحانوں سے گزارتی ہے۔ تو یہ پیغمبر کا کہنا، اور اس کے بعد میرا آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا جو میں نے کل کہا کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے علی کی محبت مل جائے، اس لیے کہ یہ محبت، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں اور دہراتا ہوں، اور مولا کا حوالہ موجود ہے کہ مولا نے فرمایا، مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اگر منافق کے اوپر میں پوری دنیا کی نعمتیں انیل دوں تب بھی وہ مجھ سے ذرہ برابر محبت نہیں کرے گا، اور اگر کسی چاہنے والے کو بفرض محال میری تلوار سے کوئی زخم بھی آ جائے تب بھی وہ مجھ سے محبت میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا۔ تو یہ محبت یہ آسان نہیں ہے، یہ انہی کو ملتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ شکر کے سجدے کیا کیجئے اس بات پر کہ ہم اہل بیت کے عاشق اور مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ امام کہتے ہیں جب اپنے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو۔ توجہ فرمائی، اب آغاز ہو گیا آج کی گفتگو کا۔ جب ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو۔ بھائی عجیب بات، ذرا غور کریں کیا کہا امام نے، جب ٹھنڈک محسوس کرو اپنے دلوں میں۔ آپ دنیا کا کوئی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، محبت کو گرمی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ محبت کیا صاحب اب پہلے کی طرح نہیں ملتے، اب وہ گرم جوشی نہیں رہی تعلقات میں، تو محبت کو گرمی کہا جاتا ہے۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں شعرا کے یہاں تو کسی نے محبت کو چنگاری کہا، کسی نے شعلہ کہا، کسی نے آگ کہا، غالب نے آگ کا دریا کہہ دیا۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ غالب کی نظر میں محبت ہے۔ یعنی جس نے جب بھی کہا محبت کو گرمی کہا، سوزش کہا، چنگاری کہا، شعلہ کہا، آگ کہا، مگر امام نے کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ ارے نہیں توجہ فرمائی، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب معصوم کی اور امت کی لفظیں برابر نہیں ہو سکتی، محبت کی ٹھنڈک، مولا سب شعلہ کہہ رہے ہیں، گرمی کہہ رہے ہیں، آپ ٹھنڈک کہہ رہے ہیں۔ عجب نہیں، امام جواب دیں، یہی فرق تو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت آگ ہے، دنیا کی محبت آگ ہے جس میں عاشق کا دل جلتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، مگر ہماری محبت وہ ہے جس میں عاشق کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ جلتے ہیں، لوگ جلتے ہیں۔ ہاں، یہ نام علی پہ چہروں کا کھل جانا، یہ ہمارا مسکرانے لگنا، یہ علی کا نام کا نعرہ آنے پر ہماری طاقت سمیٹ کر جواب دینا، یہاں بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں پہ اتنی تیز آواز نہیں نکلتی، مگر یہاں جیسا نعرہ لگتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے پوری طاقت سمیٹ لوں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کا خمیر علی کے عشق سے اٹھا ہے، ہمارے ایمان کا خمیر۔ اپنی اس میں کوئی یہ نہ سمجھیے گا ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان شخصیتوں کی بلندی ہے،
یہ پاکیزگی ہے، یہ کشش ہے جو ہمیں اپنے طرف کھینچے ہوئے ہے. اور کسی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک جملہ سنا دوں. جملہ آپ کا ہے، جواب آپ کا ہے، مگر کہا کس نے؟ اب تو سب واقف ہو گئے جناب حجر ابن عدی کی شخصیت سے. جو نہیں واقف تھے وہ بھی جب گرفتار کر کے دربار میں لے جائے گئے اور ظالم نے کہا کہ اے حجر، ہم نے تمہیں اتنے آفر دیے، اتنا تم سے کہا، دولت لے لو، خزانہ لے لو، مال لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، عہدہ منصب سب کچھ، مگر یہ عجیب بات ہے کہ تم کچھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو. اب جو جملہ کہا وہ سن لیجئے. تم علی کے دیوانے بھی عجیب ہو، خزانوں کو ٹھوکر مار دیتے ہو، دولت کو ٹھکرا دیتے ہو، اقتدار کو مسترد کر دیتے ہو، اور جو کی سوکھی روٹی کھانے والے کے دروازے پہ چلے جاتے ہو. حجر مسکرائے اور مسکرا کے کہا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ علی کی محبت وہ مقناطیس ہے، وہ میگنیٹ ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. بس جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ پلٹ کے ظالم نے کہا اگر علی کی محبت مقناطیس ہے تو جیسے تجھے کھینچا ہے ویسے ہی مجھے بھی کھینچنا چاہیے. میرے دل میں تو آج تک محبت پیدا نہ ہوئی. حجر مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، غلاظت کے گندے ڈھیر کو. صلوات بولے محمد و آل محمد. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس کے اندر امام کا فرمان موجود ہے، میری اپنی لفظیں نہیں ہیں. صفین کے لیے لشکر نکل رہا ہے. اب اس طرح متوجہ کر رہا ہوں تاکہ اصل گفتگو میں سے 15 منٹ بڑے اہم ہیں آج کی تاریخ میں جو مجھے لینے ہیں آپ سے. لشکر نکل رہا ہے، ایک شخص آیا خدمت امیر المومنین میں پہنچا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، یا علی میں جا رہا تھا اس طرف، میں جا رہا تھا آپ کے مخالف کی طرف، مگر راستے میں دل عجیب قسم کی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ پھر میں نے موازنہ شروع کیا، دیکھا ایک طرف وہ ہے ایک طرف آپ ہیں، اور اس کے بعد دیکھتا چلا گیا اور آخر میں اس فیصلے کے اوپر پہنچا کہ شام کے اندھیروں میں جانے سے بجائے آفتاب امامت کی پناہ میں آنا بہتر ہے، اور اسے چھوڑ کے آپ کی طرف آ گیا. سمجھ یہ رہا تھا مولا بڑا استقبال کریں گے، شاباش، واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت بہتر، تجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دوسرا. امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا جا گھر جا کے اپنی ماں کو سلام کر. بھائی نہیں کھول کیا میں نے کیا عرض کر دیا، جا گھر جا کے اپنی ماں کو سلام کر. اگر وہ آدھے راستے سے پلٹ نہ گئی ہوتی تو بھی پلٹ کے میری طرف نہ آتا. اگر وہ تو بڑی آزمائش ہے. اہل بیت کی محبت آسان نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں سے سجی ہوئی سیج نہیں ہے، نہیں، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، اس پہ چلنا بہت مشکل ہے. میں نے عرض کیا کل بات کہاں تک پہنچی تھی، جہاں کل گفتگو کو چھوڑا تھا، چاہتا ہوں وہیں سے آغاز کر دوں. کیا بات پہنچی؟ ہر دور میں آزمائش، اور کیسی آزمائش؟ ایسی آزمائش کہ انتظار کرنے والے، یہ کہنے والے کہ آقا آ جائیے. جب وہ وقت امتحان آئے گا، جب دیکھیں گے امام کو، تو کتنے ہی ایسے ہوں گے جو امام کو دیکھ کر امام کے خلاف تلواریں کھینچ لیں گے. بڑا مشکل ہے یہ مرحلہ. وقت کب آئے گا، وہ زمانہ کیسا ہوگا، یہ باتیں تو میں آہستہ آہستہ عرض کرتا رہوں گا، لیکن اتنا سمجھ لیجیے
ایک بات پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آخری آدمی تک، لوگ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم اتنے اہم ہیں کہ ہماری وجہ سے امام کا ظہور رکا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. موقع دیا جا رہا ہے، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اس سعادت کو حاصل کرنے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور آ کے بڑی بڑی باتیں کرنے لگا. مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمارے شہر میں اتنے لوگ موجود ہیں، وہ ہر وقت تیار ہیں، جب آپ چاہیں، جب آپ حکم دیں. اور ہم نے آپ کے پیغام کو اتنا آگے بڑھایا، بہت لوگ جانتے نہیں تھے، ہم نے انہیں بتایا کہ رسول کا وارث کون ہے. یعنی اس کا انداز کچھ اس طرح کا تھا بیان کرنے کا. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا بولنے کی، آپ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، بول رہے ہیں تو بس بولے چلے جا رہے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹا، ایک صلوات ذرا مل کے پڑھے محمد و آل محمد. جسے بولنا آتا ہے، جسے بولنا آتا ہے اسے بس بولنا آتا ہے. موقع بے موقع بول رہا ہے، وقت بے وقت بول رہا ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں بول رہا ہے، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بول رہا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا نہج البلاغہ کے اندر کہ خاموشی، بعض مرتبہ کی خاموشی بہت مرتبہ کی تقریر سے بہتر ہوتی ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہوں، صاحبان فہم موجود ہیں، خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے، سمجھنے والا چاہیے. خاموشی بھی ایک زبان ہے، مگر یہ زبان ہر ایک سے نہیں بولی جاتی. یہ زبان، اس زبان کے لیے علم کا ہونا، حلم کا ہونا، صبر کا ہونا، شجاعت کا ہونا بڑا ضروری ہے. نہیں، یہ زبان ہر ایک سے نہیں بولی جاتی. اگر علی جیسا بہادر ہو تو 25 برس تک خاموش رہ کے بتاتا ہے کہ خاموشی کی زبان میں بولنا کتنا مشکل ہے. 25 برس کی خاموشی اس کو کہہ رہے ہیں، تو یہ آ کے بڑی ڈینگیں ہانک رہا ہے، بہت کچھ کہہ رہا ہے. اب جو امام نے پلٹ کے جواب دیا ہے وہ نوجوانوں کو خاص طور پہ سنا رہا ہوں. امام نے پلٹ کے کہا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری امامت تیرے ماننے کی محتاج ہے؟ ہماری امامت، دیکھیے کہا کس وقت، صبح قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے امام کا یہ جواب موجود ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری ماننے کی ہماری امامت اور ولایت محتاج ہے. نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ علی کے فضائل پڑھنے والوں کے محتاج ہیں. اس لیے کہ علی کی طرف سے اگر سارے بولنے والے چپ بھی ہو جائیں تو علی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر سب چپ ہو جائیں گے تو قرآن علی کی طرف سے بولتا رہے گا، سورج علی کو سلام کرتا رہے گا، چاند علی کو سلامی دیتا رہے گا. سلامی دی ہے، سورج نے سلام کیا ہے، پیغمبر نے بتایا، آئے یا علی تمہیں امیر المومنین کہہ کے سورج سلام کر رہا ہے. یہ شان ہے میرے مولا کی. کیا کہا؟ یہ نہ سمجھ ہماری امامت و ولایت و خلافت ماننے والوں کی محتاج ہے. ماننے والوں کے محتاج وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا بناتی ہے. نہیں، جنہیں دنیا بناتی ہے. اس لیے کہ دنیا ہی بناتی ہے، دنیا ہی مٹا دیتی ہے. مگر جنہیں اللہ بنا کے بھیجتا ہے انہیں مٹاتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نااہل کو بناتا ہی نہیں ہے. جو وہاں سے بن کے آتے ہیں، اگر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا کے بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ طاقتیں وہاں سے لے کے آئے ہیں. اور اگر سنیے گا، اگر فقیروں کے مجمع میں بیٹھ کر خود کو فقیر کہہ بھی دے، ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ جب بھی پوچھا تعارف
احسان کر رہے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، غذا پہنچا رہے ہیں. اے میرے محسن تیرا تعارف کا تعارف کیا؟ ایک فقیر ہے جو فقیروں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. علی نے سینکڑوں مرتبہ اپنے آپ کو فقیر کہا، مگر تاریخ نے جب بھی لکھا جناب امیر لکھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہاں منزل پہ؟ بھائی دیکھیے، یہ میں کمزور نعرے کا میں قائل نہیں ہوں، اگر نعرہ لگایا جائے تو پھر ایسا لگنا چاہیے. ایک تو مجھے گفتگو کرنے دیں، جہاں پہ موقع آئے، جہاں موقع ہو نعرے کا وہاں پہ جہاں موقع ہو وہاں نعرہ لگائیں، اور پھر لگائیں تو سب مل کے اس کا جواب دیں. ایسا نہیں کہ درمیان میں اس سے جو ہے بات چھوٹ جاتی ہے جو بات کہنی ہوتی ہے. تاریخ نے جب بھی لکھا، اور اسی لیے جہاں مولا کے بہت سے القاب ہیں وہاں ایک لقب امام الفقراء، فقیروں کا امام. کسی نے آ کے پوچھا، یا علی مجھے رسول کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا کیا؟ کہا ایک جگہ رسول نے فرمایا کہ فقیری عذاب ہے، فقیری لعنت ہے. دوسری جگہ فرمایا الفقر فخری، مجھے فقیری کے اوپر فخر ہے. میں سمجھ نہیں پایا. مولا مسکرا کے کہا فقیری کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ بندے کا محتاج ہو جائے، جب بندہ بندے کا محتاج ہو تو لعنت کے لائق ہے. ایک یہ ہے کہ بندہ بندوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کا محتاج ہو جائے. یہ منیت رسول ہے، رسول کو اس کے اوپر فخر ہے. تو میں نے کیا کہا؟ جہاں مولا کے بہت سے القاب وہاں ایک فقیروں کا امام کا. صاحب یہ کون سا کمال ہو گیا، یہ کون سی ایسی بات ہو گئی؟ یہ بھی کوئی شرف ہے کہ فقیروں کا امام کہہ دیا جائے؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، ابھی غور نہیں کیا. ایک اب آخری آدمی تک توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا اہم پیغام ہے. ایک ہوتا ہے بھکاری، ایک ہوتا ہے فقیر. دونوں میں بڑا فرق ہے. جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جو دنیا کو ٹھوکر مار دے نہیں توجہ اسے فقیر کہتے ہیں. اب سمجھے مولا کائنات کی منزلت کیا ہے؟ جس نے 3 مرتبہ کہا جا دور ہو جا، علی کو دھوکہ نہ دے، علی نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ماننے والوں کی بات نہیں ہے. بس ہم جلدی سے اب میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں ایک منزل کی طرف تاکہ بات پہنچ جائے. تو ماننے والوں کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جسے دنیا بناتی ہے، جو عہدہ وہاں سے لے کے آئے، منصب وہاں سے لے کے آئے، عزت وہاں سے لے کے آئے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. اس لیے کہ جو یہاں والے ہوتے ہیں انہیں کرسی عزت عطا کرتی ہے، جو وہاں والے ہوتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھ جائیں تو کرسی کو عزت ملتی ہے، منصب کو عزت ملتی ہے، عہدے کو عزت ملتی ہے. علی وہ ہیں جہاں علی قدم رکھ دیں، جہاں قدم رکھ دیں. اہل بیت کی شان، اہل بیت کی منزلت. میں نے عرض کیا یہاں کے چاہنے والوں کے محتاج نہیں. امام نے کہا یہ نہ سمجھ، اور اس کے بعد جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے. کہتے ہیں سن، اللہ نے مشرق و مغرب میں 2 شہر بنائے ہیں. اللہ نے مشرق و مغرب میں 2 شہر بنائے ہیں جن میں رہنے والوں کی تعداد اس دنیا کی پوری آبادی سے بھی زیادہ ہے. ان شہروں میں رہنے والوں کی تعداد اس آبادی سے بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد کہا وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب ہماری ولایت اور محبت کا دن اور رات کلمہ پڑھتے ہیں.
اس لیے کہ ان شہروں میں ہمارے نام کا سکہ چلتا ہے۔ وہ کون سے شہر ہیں؟ کیا امام انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ چاہنے والے تیار ہو جائیں تب میں ظہور کروں؟ نہیں، یہ محتاجگی نہیں ہے خدا نخواستہ، یہ موقع ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ورنہ کہاں کہاں چاہنے والے موجود ہیں اور کس کس طرح کے چاہنے والے ہیں، یہ اگلے مرحلے میں بات آئے گی اگر آج موقع رہ گیا، ورنہ کل۔ مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ جو آپ دن اور رات ڈھونڈتے ہیں، ارے صاحب برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جزیرہ خضرا اور برمودا ٹرائنگل ایک ہیں؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں ذہن میں یا نہیں؟ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، ان باتوں پہ بعد میں غور کیجئے گا اور اس کا جواب بھی پیش کروں گا کہ برمودا ٹرائنگل کی کیا حقیقت ہے، لیکن اس کا جواب بعد میں سوچئے گا۔ پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے ہر ایک یہ سوال کرے۔ ایک نوجوان 16 سال کا ہے، ایک 18 سال کا ہے، ایک 35 کا ہے، ایک 60 سال کے بزرگ ہیں، سب اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کون سے دن واقعی طور پر یہ چاہا کہ امام کا ظہور ہو جائے؟ ہے کوئی ایسی رات جب تڑپ کے دعا کی ہو؟ ہے کوئی ایسا لمحہ جب دل سے الجل کہا ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام نے شکوہ کیا۔ ہمیں کب یاد آتے ہیں امام؟ بیٹا بیمار ہوا، امام یاد آئے، مصیبت پڑی، امام یاد آئے، خسارہ ہونے لگا، امام یاد آئے۔ یعنی ہم اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر بیٹا ٹھیک ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، بیماری نہیں ہے، سب کچھ سکون ہے، تو آپ وہاں پہ رہیے، مجھے یہاں رہنے دیجئے، نہ مجھے آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے ظہور کی ضرورت ہے۔ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ پھر اسی کو انتظار کہتے ہیں، اسی کو تیاری کہتے ہیں۔ کسی کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ میرا امام ہے، درمیان میں غیبت کا پردہ ہے، میں کوشش کروں ایک مرتبہ امام مجھے اپنی زیارت کرا دیں، میں دیکھوں تو صحیح میرے امام کیسے ہیں، میں پوچھوں تو صحیح مولا آپ کا کوئی حکم ہو، اس حکم کو بجا لاؤں۔ نہیں، بزنس آگے بڑھ جائے، ڈگری عمدہ مل جائے تاکہ اچھا عہدہ مل جائے، دنیا میں عزت اور وقار مل جائے، لوگ مجھے پہچاننے اور جاننے لگیں، اس سب سے اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ امام یاد آئیں۔ امام نے شکوہ کیا، تم ہمیں بھولے ہوئے ہو، تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو، تم خدمت امام میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا چھٹے امام یاد کر رہے ہیں۔ چھٹے امام کیسے یاد کر رہے ہیں؟ ابو بصیر روایت کر رہے ہیں۔ بہت اہم گفتگو ہے 15 منٹ کے لیے جس کا میں نے آغاز کر دیا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ فضائل نہیں آئیں گے، انشاءاللہ فضائل بھی پڑھوں گا، پیغام بھی پہنچاؤں گا، مگر 15 منٹ بالکل بھرپور آپ کی مجھے توجہات چاہیے۔ اگر پوری طرح متوجہ ہیں تو ایک ایسی بلند صلوات پڑھ دیں جس سے اندازہ ہو آپ کتنا میری طرف متوجہ ہیں تو میں بات کو پہنچا سکوں۔ مل کے بلند صلوات پڑھیں محمد۔ خدمت کون روایت کر رہا ہے؟ ابو بصیر۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں خدمت امام میں پہنچا، چھٹے امام کی خدمت میں، تو دیکھا کہ امام تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، چیخیں بلند ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اے میرے والی و وارث، اے میرے والی و وارث، کاش کہ مجھے تیرا عزم مل جائے، کاش کہ میں تیرے ناصروں میں شمار ہو جاؤں۔ ابو بصیر حیرت سے امام کو دیکھ رہے ہیں، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب امام کا گریہ رکا، جب آنسو تھمے، کہا مولا آپ کس کے لیے رو رہے تھے؟ آپ کس کے لیے گریہ کر رہے تھے؟ کہا میں اپنے وارث کے فراق میں رو رہا تھا، میں ظہور کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ کون کر رہا ہے؟ چھٹے امام۔
رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ سنو سنو, جو میرے وارث کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا. اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں جو میرے وارث کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے وطن چھوڑ دیا, ہم نے آپ کے لیے اہل و عیال کو چھوڑ دیا, ہم نے آپ کے لیے اپنی رشتہ داریاں توڑ دیں, آدھے لوگ ہمارے کافر رہ گئے, ہم کلمہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں آ گئے, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ پلٹ کے کہا تم میرے صحابی ہو, تم میرے صحابی ہو, مگر جو میرے مہدی کا ساتھ دے گا, جو میرے وارث کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا. کہا اللہ کے رسول یہ فرق کیوں؟ کہا فرق اس لیے کہ وہ دور بڑا شدید ہوگا, وہ دور بڑا مشکل ہوگا, اس وقت ساتھ دینا آسان نہیں ہوگا, بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. کیسا مشکل مرحلہ؟ ایسا مرحلہ کہ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو پانچویں امام کی, کہ امام نے کہا ہمارا ہر چاہنے والا جو واقعی نصرت کی تمنا لے کے گیا فرشتے اسے اٹھائیں گے. خود مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں, مولا خطبہ دے رہے ہیں اور اپنے خطبے میں کہا کیسا عجیب و غریب ہوگا وہ دور, کیسا عجیب و غریب ہوگا وہ زمانہ. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا منافق, اور اس نے کھڑا ہو کے کہا یا علی میں آپ سے کئی مرتبہ یہ گفتگو سن چکا ہوں, عجیب و غریب ہوگا, عجیب و غریب ہوگا. کیا عجیب و غریب ہوگا؟ تو ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا اور جملہ کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, بیٹھ جا نیچے, بٹھایا اسے نیچے. اور اس کے بعد کہا کیا عجیب و غریب ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے؟ مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور کافروں اور منافقوں کے پیچھے تلواریں لے کر ہمارے قائم کی نصرت میں دوڑنے لگیں گے. یعنی امام کیا بھی حدیث موجود, لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے, اب یہاں سے سنیے گا, مشکل یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ ہماری محتاجگی نہیں ہے. محتاجگی کیوں نہیں ہے؟ محتاجگی اس لیے نہیں ہے کہ امام کی آواز پر سب سے پہلے پہنچنے والے 5000 ملائکہ ہوں گے جن کا سردار منصور نام کا فرشتہ ہوگا. یہ 5000 ملائکہ وہ ہیں جو بدر میں پیغمبر اکرم کی نصرت کے لیے آئے. میدان بدر پیغمبر کی نصرت کے لیے آنے والے ملائکہ پہلے 3000 آئے, جنگ بدر سے ایک دن پہلے 3000. اب موقع سنیے تاکہ آپ کی بات بھی پوری ہو جائے, میرا پیغام بھی پہنچ جائے. موقع کون سا تھا؟ فوج لے کر رسول انتظار کر رہے ہیں آنے والے لشکر کا, بدر کے کفار کا. معلوم ہو چکا ہے کہ کچھ دور پہ لشکر ہے. رات آ گئی, فوج کو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے. پیغمبر نے کہا یہاں پہ کنواں ہے کوئی تم میں جو جا کے وہاں سے پانی لائے؟ جو بھی کھڑا ہوتا تھا اس کے بعد جنگل, خوفناکی, دشمن کے آنے کا خطرہ, پیچھے ہٹ جاتا تھا. اللہ کے رسول میں نہیں جا سکتا. 3 مرتبہ پیغمبر نے اعلان کیا اور تینوں مرتبہ ابو طالب کا غیرت دار بیٹا کھڑا ہو کے اجازت مانگنے لگا, مجھے جانے دیجئے. تیسری مرتبہ میں پیغمبر نے اجازت دی. سنیے آپ معارف سنیے, اب سنیے پیغام اور دیکھیے میں آپ کو بدر سے ظہور تک کیسے لے کے جاتا ہوں انشاءاللہ اگر مولا کی تائید رہی تو. کہا اجازت دیجئے. آخر تیسری مرتبہ پیغمبر نے اجازت دی, مولا کائنات گئے. بہت دیر ہو گئی, کافی دیر کے بعد علی پانی لے کے پلٹے. پیغمبر مسکرائے, قریب آئے تو گلے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا یا علی راستے میں کیا گزری یہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ راستے میں کیا گزرا, کیا ہوا, یہ آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ علی بھی مسکرائے اور کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. یہ اہل بیت کا ادب ہے کہ جب رسول موجود ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سبقت نہیں کرتے. کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہا سنو علی
تمہیں آنے میں دیر لگی. دیر کیوں لگی؟ کہ جب پہلی مرتبہ تم پانی لے کر پلٹے تو ایک تیز آندھی چلی, اتنی تیز آندھی کہ پانی کا ظرف الٹ گیا, سارا پانی گر گیا. اس کے بعد تم واپس گئے, واپس جا کے پھر پانی بھرا, پانی لے کے پلٹے, اسی مقام تک پہنچے تھے, پھر بہت تیز آندھی آئی, پانی کا ظرف پلٹ گیا, پھر واپس گئے, تیسری مرتبہ پانی بھرا, پھر پانی لے کر آئے, اسی مقام پر پہنچے, پانی کا ظرف الٹ گیا. کہا اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی ہوا. کہا یا علی جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے. پیغمبر مسکرائے, اصحاب کو مخاطب کیا, کہا سنو, آج اللہ کو علی کی فداکاری اتنا پسند آئی کہ جب اس خطرناک ماحول میں علی پانی لینے کے لیے گئے اور پانی لے کے پلٹے تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا 1000 فرشتوں کو لے کے جاؤ اور نبی کے نفس کو سلام کرو, علی کو سلام کرو. کہ پہلی مرتبہ جو آندھی آئی وہ اس لیے کہ 1000 فرشتے آئے, دوسری مرتبہ جب علی پانی لے کے پلٹے تو اللہ کو پھر علی پر پیار آیا. میکائیل سے کہا 1000 فرشتوں کے ساتھ تو جا کے علی کو سلام کر. کہ دوسری مرتبہ میں میکائیل آئے, 1000 فرشتوں کے ساتھ سلام کیا. تیسری مرتبہ جب علی پانی لے کے پلٹے تو پلٹنے کا انداز, علی کا جذبہ, علی کی سچائی, علی کی رسول سے محبت, اس پہ پھر قدرت کو پیار آیا. اور تیسری مرتبہ اسرافیل کو بھیجا, 1000 بیٹھ جاؤ بیٹا, 1000 کا لشکر لے کر, 1000 ملائکہ کو لے کر اسرافیل آئے, آ کے سلام کیا. اور اس کے بعد رسول کہتے ہیں سنو, جتنے ملائکہ آئے سب نے علی کو السلام علیکہ یا امیر المومنین, بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اگلا دن آیا, رک جاؤ بیٹا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مگر بیٹا ذرا مجھے پڑھنے دو تاکہ میں ایک منزل تک آ جاؤں. میں تمہیں خوب موقع دوں گا نعرہ لگانے کا, مگر ایک منزل تک آنے دو ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی, وقت تیزی سے گزر جائے گا. سنیے گا, اگلا دن آیا, فوجیں آمنے سامنے آئیں. اب منظر دیکھیے اور بتاتا ہوں کیسے یہاں سے یہ وہاں تک پہنچیں گے. کتنے آ گئے, کتنے آئے؟ 3000 پہنچ چکے میدان میں, گئے نہیں واپس, یہیں پہ رکے ہوئے ہیں. رسول فرما رہے یہ یہیں پہ رک گئے. اگلا دن آیا, فوجیں آمنے سامنے آئیں لشکر مخالف سے, اور کیا منظر تھا. پیغمبر نے کہا آج عرب والوں نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو میدان میں اتار دیا ہے. یعنی اتنے اہم عرب کے سردار مقابلے کے لیے آئے تھے کہ پیغمبر نے کہا اپنے دل کے ٹکڑوں کو میدان میں اتار دیا ہے. ادھر سے 3 نکلے, عتبہ, سنیے, عتبہ, شیبہ, ولید. تعارف سناؤں, عتبہ کون؟ یزید کی دادی ہندا کا باپ. کون؟ جگر خارا کا باپ عتبہ. اس کا چچا شیبہ, اس کا بھائی ولید. ان تینوں نے آ کے مبارز طلبی کی. پیغمبر نے اپنے 313 سپاہیوں پہ نظر ڈالی, یہاں بھی 313 ہیں, وہاں بھی 313 ہوں گے, مماثلت دیکھتے چلے جائیے. یہاں بھی 313, وہاں بھی 313 ہوں گے, مگر کون سے 313 ہوں گے؟ ہم تو رہ جائیں گے, 313 میں کہاں آئیں گے وہ بھی عرض کروں گا, ابھی سنتے رہیے میرے ساتھ. کیا کہا مقابلے کے لیے؟ تو انصار آگے بڑھ گئے. کہا اللہ کے رسول آپ ہیں, سب لوگ ہیں مہاجر, ہم ہیں انصار, آپ ہیں ہمارے مہمان, ہمیں اجازت دیجئے. 3 شخص آگے بڑھے, مگر ان کے غرور و تکبر کا عالم یہ تھا کہ جیسے یہ میدان میں پہنچے انہوں نے کہا اپنا تعارف کراؤ, کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں. کہا واپس پلٹ جاؤ, ہم بے نام لوگوں سے نہیں لڑتے, جن کا کوئی تعارف نہ ہو, جن کا کوئی اونچا خاندان نہ ہو, ہم انہیں اس لائق نہیں سمجھتے ان سے مقابلہ کریں. جاؤ محمد سے کہو ایسوں کو بھیجیں جو نامور ہو, ایسوں کو بھیجیں جن کا کوئی نام ہو.
واپس آئے، پیغمبر نے یہ انداز دیکھا، ایک مرتبہ 313 پہ نظر ڈالی، ادھر سے جناب حمزہ شیر عرب جناب حمزہ آگے بڑھے، ایک طرف سے شیر عرب بڑھا، ایک طرف سے شیر خدا بڑھا، ادھر سے جناب حمزہ نکلے، ادھر سے مولا کائنات نکلے، اور تیسرے ان کا نام آپ کم سنتے ہیں، کون؟ عبید اللہ ابن حارث ابن عبد المطلب، مولا کائنات کے چچا، یہ آئے مولا کائنات کے چچا حارث کے بیٹے عبید اللہ، تینوں میدان میں آئے، مقابلہ ہوا، صرف 2 جھلکیاں دکھاتا ہوں اور بات آگے بڑھ جائے، جہاں تک لانا ہے وہاں لے آیا میں آپ کو، مقابلہ ہوا، پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، ایک ایک جملے بلکہ ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ طے یہ پایا کہ عتبہ کا مقابلہ حمزہ کریں گے، شیبہ کے مقابلے پر عبید اللہ آئیں گے، ولید کے مقابلے پر مولا کائنات۔ ولید کے لیے تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اتنا لہیم و شہیم، اتنا طاقتور کہ اگر اپنی کوہنی کو اپنے منہ پہ رکھتا تھا تو پورا چہرہ چھپ جاتا تھا، اتنے لہیم شہیم، اتنے بھرے ہوئے بازو۔ مولا کائنات سے مقابلہ شروع ہوا، لکھا ہوا ہے کہ چونکہ بار بار یہ اپنے بازوؤں کو دکھاتا تھا غرور و تکبر میں، تو علی نے پہلی مرتبہ میدان بدر میں تلوار نکالی، اور دنیا نے پہلی مرتبہ علی کی تلوار کو فضا میں چمکتے ہوئے دیکھا۔ سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ رسول کے بستر پہ سونے والا، جس نے ابھی تک کسی میدان جنگ کا منہ نہیں دیکھا، اسے کیا معلوم جنگ کیسے کی جاتی ہے؟ بھائی انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے، جو سیف اللہ اور اسد اللہ ہے، اسے یہاں کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں۔ مولا نے تلوار چلائی اور پہلی تلوار میں اس کا بازو ہڈی تک کٹ کے کھال سے لٹک گیا، پلٹ کے یہ بھاگا، اور اس نے اپنے باپ کو آواز دی کہ میری مدد کرو۔ مولا نے دوسرا حملہ کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی، اور اس کے بعد تیسرا حملہ ایسے کیا کہ آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا۔ اگر مل کے بس بہت وقت کم رہا جا رہا ہے۔ رکو بیٹا رکو، سنیے دوسرا مرحلہ۔ بس جیسے ہی اس سے فرصت پائی، مقداد کی آواز گونجی، یا علی اپنے چچا کی خبر لیجئے۔ چچا کون؟ عبید اللہ، اس لیے کہ ان کا سن تھا 70 سال، ضعیف، ان کے مقابلے میں جو تھا وہ تھا طاقتور اور جوان، حالانکہ یہ زخم اس کے لگا چکے تھے، مگر اس نے جو زخم لگایا تھا اس کے نتیجے میں آپ کا پیر ہڈی تک کٹ گیا تھا، گودا باہر آ گیا تھا، اتنا گہرا زخم لگا تھا، اسی سے بعد میں آپ کی شہادت بھی ہو گئی۔ مولا کائنات جھپٹے تلوار چلی، شیبہ کو واصل جہنم کیا۔ شیبہ کو واصل جہنم کر کے جو عتبہ کی طرف دیکھا تو جناب حمزہ کے مقابلے میں اس کا قد ذرا کم تھا، مگر بڑا بہادر اور شجاع تھا، حمزہ کے مقابلے پہ ڈٹا ہوا تھا، اور ایک موقع وہ آیا کہ یہ جناب حمزہ پہ بھاری پڑنے لگا۔ مولا کائنات نے تلوار گھوڑا بڑھاتے بڑھاتے آواز دی، اے چچا حمزہ آپ ذرا بیٹھ جائیے۔ جناب حمزہ بیٹھے، اور علی نے اپنے راہوار کو بڑھاتے بڑھاتے ایک اچٹتا ہوا ہاتھ مارا تو شکم سے کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، تینوں واصل جہنم ہو گئے۔ اب ادھر سے حنظلہ کون؟ ابو سفیان کا بیٹا، معاویہ کا بھائی، وہ مقابلے پہ آیا، اور لکھا ہے کہ اتنی تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تھا کہ پورا میدان اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز رہا تھا، مگر مولا اطمینان سے اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔
وہ سامنے سے تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، علی اطمینان سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ قریب آ گیا تو وہ خود گھبرا گیا کہ اتنی تیزی سے میں آ رہا ہوں اور یہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں، مگر اتنی تیزی میں گھوڑا دوڑا چکا تھا کہ اب گھوڑے کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ مولا کے قریب پہنچا، علی نے پیر کی ہلکی سی ٹھوکر ماری، گھوڑے سمیت زمین کے اوپر گرا، گھوڑے سمیت زمین کے اوپر گرا۔ چند لمحوں کے بعد یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ جیسے ہی جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، ادھر 313 ادھر 1000، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اب اصل جہاں پہ آپ کو لا رہا تھا وہاں پہ لے آیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی۔ پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں 2000 مزید فرشتے آئے، 5000 ملائکہ آ گئے۔ ملائکہ نے جنگ شروع کی۔ جنگ کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے، نتیجہ جنگ کا یہ ہوا کہ اس جنگ کے نتیجے میں 313 کو اللہ نے غلبہ دیا، 313 جیت گئے، 1000 کو فرار اختیار کرنی پڑی۔ مگر اب سنیے گا، جب یہ فاتح لشکر پلٹ رہا تھا پیغمبر کے ساتھ تو ایک مرتبہ مقداد نے پیغمبر کو دیکھا۔ کتنے قتل ہوئے اس میں دشمن؟ 70 میں سے 35 کو تنہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے قتل کیا۔ جتنوں کو پوری فوج نے قتل کیا، آدھوں کو ان میں سے مولا علی نے 35 انہوں نے مارے، 35 انہوں نے۔ لشکر پلٹ رہا تھا، فاتح ہو گئے، تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے تو ایک مرتبہ مقداد نے کہا، اللہ کے رسول ایک سوال پوچھوں؟ کہا پوچھو۔ یہ بتائیے آج میدان جنگ میں کتنے علی لڑ رہے تھے؟ آج میدان جنگ میں کتنے علی لڑ رہے تھے؟ ایک مرتبہ پلٹ کے مقداد کا چہرہ دیکھا، کہا مقداد کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں جنگ کے میدان کو غور سے دیکھ رہا تھا، جدھر دیکھتا تھا علی نظر آتے تھے، قلب لشکر میں علی، میمنہ پہ علی، میسرہ میں علی، صف اول میں علی، صف آخر میں علی۔ جو گرتا تھا کہتا تھا علی نے گرایا، جو مرتا تھا کہتا تھا علی نے مارا۔ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے کہا، جب میں نے دعا کی اور اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے چلنے لگے تو فرشتے غائب رہ کے جنگ نہیں کر سکتے تھے، فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا، اے پالنے والے، اے خالق، ایک دن کے لیے ہمیں علی جیسا بنا دے، ایک دن کے لیے۔ ملائکہ نے دعا کی، فرشتوں نے دعا کی کہ پالنے والے ایک دن کے لیے ہی ہمیں علی جیسا بنا دے۔ کہا اللہ نے ملائکہ کو علی کی شبیہ بنا کے بھیجا۔ اب کیسے عرض کروں، معراج پر پیغمبر گئے، سب نے لکھا ہے واقعہ شیعہ سنی کتابوں میں، معراج پر پیغمبر گئے، جب پہنچے چوتھے آسمان پر تو دیکھا علی پہلے سے موجود ہے، علی پہلے سے موجود ہے، اور ملائکہ آتے جاتے مسافہ کرتے جاتے۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل سے کہا، کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ لیکن نبی جانتے ہیں مگر چاہتے ہیں جبریل کے ذریعے سے روایت درج ہو جائے، کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ جبریل نے کہا، اللہ کے رسول یہ علی نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ یہ علی نہیں ہے۔ کہا ملائکہ یہ چاہتے تھے کہ ہر روز علی کی زیارت کریں، لہذا اللہ نے ایک فرشتے کو علی کی شبیہ بنا دیا ہے۔ ارے نہیں توجہ فرما رہے، شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے۔ شبیہ بنایا تاکہ ملائکہ علی کی زیارت کر سکیں۔
میں نے عرض کیا شیعہ سنی دونوں حوالے موجود، ملائکہ آئے تو اجازت لی، پالنے والے ایک دن کے لیے ایک دل چاہتا ہے جملہ کہہ دوں، کوئی انسان بڑا اچھا آپ کو نظر آتا ہے، بڑا نیک سیرت، نیک کردار، بہت اعلیٰ درجے کا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے فرشتہ صفت ہیں۔ یہ بالکل یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے فرشتہ بن جائے، فرشتہ چاہتا ہے علی جیسا بن، فرشتہ چاہتا ہے۔ پالنے والے ایک ہی دن کے لیے صحیح سنیے، جنگ فتح ہو گئی، 5000 ملائکہ جن میں جبریل امین جنت سے ایک پرچم لے کے آئے تھے۔ یہ پرچم، اب چھٹے امام فرما رہے ہیں، یہ پرچم جو میدان بدر میں عرش سے آیا تھا، آج تک صرف 2 مرتبہ کھلا اس زمین کے اوپر۔ یہ پرچم بس 2 مرتبہ کھلا، ایک مرتبہ میدان بدر میں، دوسری مرتبہ میدان صفین میں۔ صفین کے بعد سے مولا کائنات نے اس پرچم کو طے کر کے اپنے وارث حسن کے سپرد کیا، حسن نے حسین کے سپرد کیا، حسین نے زین العابدین کے سپرد کیا، اور آج یہ پرچم حضرت حجت کے پاس بطور امانت، بطور ورثہ موجود ہے۔ یہ پرچم 2 مرتبہ کھلا، تیسری مرتبہ کب کھلے گا؟ بس ایک مرتبہ، جب وارث ذوالفقار نکالے گا۔ 2 پرچم ہیں جو حضرت کے پاس موجود ہیں، ایک بدر والا پرچم، ایک حضرت عباس کا علم۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں ظہور سنا رہا ہوں آپ کو، متوجہ رہیے میری طرف، بڑی اہم باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دونوں محفوظ موجود، کب کھلے گا؟ جب وقت ظہور آئے گا۔ اور یہ 5000 ملائکہ، اللہ اکبر۔ مصائب ذرا دور ہیں، تھوڑا سا وقت، ابھی تو خیر وقت ہے میرے پاس، اور 2-3 منٹ اوپر جاؤں گا بس، انشاءاللہ بات کو مکمل تو نہیں، ایک منزل تک لے جاؤں گا۔ یہ 5000 ملائکہ جو بدر کے دن آئے نصرت کے لیے، جب حسین مدینے سے نکلے تب یہ ملائکہ خدمت حسین میں آئے۔ حسین ایک مرتبہ میدان بدر میں آپ کے نانا کی مدد کر چکے ہیں، اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں کہ جیسے نانا کی مدد کی تھی ویسے نواسے کی مدد کریں۔ اجازت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کا جواب، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ دوسری مرتبہ میدان کربلا میں یہ ملائکہ آئے نصرت کی تمنا لے کر، مولا مدد کریں۔ ملائکہ آئے، جنات آئے، بعض روایات کے مطابق بعض انبیاء آئے، جنہوں نے اپنی خدمت کا صلہ اللہ سے یہ مانگا تھا جب بہت ان کے اوپر مظالم ہوئے۔ بعض نبیوں نے جب بہت ان کے اوپر مظالم ہوئے اور ان کی امت نے انہیں شہید کر دیا، ایک نبی ایسے تھے جن کو ایسے شہید کیا کہ پہلے چہرے کی ساری کھال اتار دی اور اس کے بعد شہید کیا۔ اللہ کی طرف سے جبریل آیا، کہا اللہ پوچھتا ہے اس امت پہ عذاب لے آئے، آپ بد دعا کیجئے۔ کہا مجھے بد دعا نہیں کرنی، میں اللہ سے اپنی اس خدمت کا ایک صلہ چاہتا ہوں۔ کیا صلہ؟ کہا اس خدمت کا مجھے یہ صلہ دے کہ مجھے آخری نبی کے آخری وارث کے ناصروں میں شمار کر لے۔ سنا آپ نے؟ بعض انبیاء آئے، حسین سب سے کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ جب صدائے حلمین بلند کی پھر آئے، حسین شہید ہو گئے، روتے ہوئے انبیاء واپس پلٹنے لگے، آواز آئی رکو، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب تم نصرت کی تمنا لے کے گئے تھے نا کربلا میں، تو کربلا ہی میں رکے رہو، اس وقت تک رکے رہو۔ آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں یا سار اللہ وابن سارے، اے وہ کہ جس کے خون کا انتقام اللہ کو لینا ہے، اس وقت تک رکے رہو جب تک حسین کے خون کا انتقام لینے والا بدر کا پرچم لے کر ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ ملائکہ آج بھی روضہ امام حسین پہ موجود ہیں، کام ان کا کیا ہے؟ گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور جب زائرین جاتے ہیں تو ان زائرین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ اب اجازت دیتے ہیں مجھے 5 منٹ ظہور پڑھوں؟ خاموشی سے تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ محمد والے محمد اب مشکل ترین لمحہ، مشکل ترین لمحہ کیا مشکل ہے؟ ایک بڑی اہم بات عرض کرنی تھی لیکن اب اس کا موقع نہیں رہا، اس لیے اسے چھوڑ رہا ہوں، کل اگر یاد آ گیا تو سناؤں گا آپ کو۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل وہی جو میں نے شروع میں عرض کی اور جو کل سے سناتا آ رہا ہوں کہ اگر اپنے کردار اور اپنی محبت اور اپنے عشق کو ویسے محفوظ نہ رکھا، عشق کا مل جانا اور ہے، عشق کا بچائے رکھنا اور ہے۔ عشق کی دنیا کے تقاضے بڑے الگ ہوتے ہیں، بڑے الگ ہوتے ہیں، اور اگر واقعی اہل بیت سے عشق رکھنے والا ہو تو آپ کو یاد ہے نا منظر، کیا کہا سلمان نے؟ دنیا بھاگ رہی تھی، سلمان پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، سلمان تم نہیں گئے؟ کہا جنت کے لالچ میں مالک جنت کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ جنت کوئی اتنی آسان چیز نہیں۔ برابر آپ سنتے ہیں کہ جس کو میں یہاں سے آپ سے کہہ دوں کہ آپ سب کو جنت، نہیں، محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، لیکن اگر اہل بیت کا سچا عاشق ہے تو وہ جنت کی تمنا نہیں کرتا، جنت خود اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ ارے نہیں، یہ تو بہت چھوٹا فقرہ میں نے کہہ دیا، جنت مشتاق کیا ہو جاتی ہے؟ اگر اہل بیت کا سچا عاشق بن جائے تو زمین پر بیٹھ کر مٹی کے کھلونے بناتا ہے، مٹی کے گھروندے بچاتا ہے۔ جنت مشتاق نہیں ہوتی، یہ جنت کو بیچ دیتا ہے۔ زبیدہ جیسا خریدار مل جائے، یہ ہے عاشق کی منزلت۔ اور جناب زبیدہ کا میں نے جان بوجھ کے نام لیا اس لیے کہ ناصران امام میں جہاں مرد پہنچیں گے وہاں 11,000 عورتیں بھی پہنچیں گی ایک روایت کے مطابق، اور ایک کے مطابق 1700 خاص خواتین، اور 50 خواتین کے نام موجود ہیں جو نصرت امام میں مردوں کے ساتھ پہنچیں گی۔ ان میں ایک یہی زبیدہ خاتون ہے، بی بی زبیدہ۔ جناب زبیدہ ہیں، جناب سائنہ ماشطہ ہیں، جناب حبیب والبیہ ہیں، جناب قنوہ ہیں، حضرت رشید حجری جو شہید ہوئے ان کی بیٹی۔ ان کی اب تفصیل آ نہیں سکے کہ موقع نہیں، مگر میں نے سنا اس لیے دیا کہ میری مائیں اور بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں تو انہیں بھی یہ اطمینان رہے کہ نصرت صرف مردوں کا کام نہیں ہے، نہیں، ارے کردار بنانا تو ماں کا کام ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے جملہ میں کیسے کروں؟ کردار بنانا ماں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ام البنین جیسی ماں ہوتی ہے تب عباس جیسا بیٹا سامنے آتا ہے۔ بس جلدی سے میں سنا دوں باتوں کو، بس جلدی سے میں منزل کی طرف آ جاؤں۔ تو میں نے کہا چھوڑی 5,000 ملائکہ، وہ مشکل کیا ہے؟ مگر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے
ظہور کل سناؤں گا، چھوڑ دیا اس وقت، مگر مشکل سن لیجیے آج۔ مشکل یہ ہے کہ جب فضا میں آواز گونجے گی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو اس آواز کے سننے کے بعد تمام دنیا کے انسان 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ ہے مشکل، کیونکہ زمانہ کیسا چل رہا ہوگا؟ وہ پہلے کے جو 8 مہینے ہیں، ظہور سے پہلے کے 8 مہینے ہیں، بڑے مشکل۔ اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سنا دوں۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کن حالات سے گزرنا ہے تو اس کی تیاری کیسے کریں گے؟ اتنے مشکل ہیں کہ حکم آیا، تاریخ بتائی گئی ہے کہ اس تاریخ کو جب یہ علامتیں آ جائیں، تب 3 طرح کی علامتیں، ایک بعیدہ دور کی علامتیں، دور والی پوری ہو چکی، جس میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق، خیبر، یہ سب علامتوں میں خبر پہلے سے آ رہی ہے۔ پھر متوسطہ درمیان کی علامتیں، پھر قریبہ بالکل قریب والی میں یہ اس لیے اس وقت بات آ گئی تو اسے یہی سنائی دے رہا ہوں کہ حکم ہوا کہ جب رمضان کی 23ویں شب آئے، شب 23، کچھ خاص علامات کے بعد، جس میں یہ ہے کہ اس رمضان میں چاند گہن اور سورج گہن ایک ساتھ ہو، اس سے پہلے لگاتار بارش ہوتی رہے، اور اس سے پہلے کی بہت سی علامات جو بعد میں سنا دوں گا، بس ہدایت کیا ہے وہ سن لیجئے۔ کہا اس دن پوری رات عبادت میں بسر کرنا، پوری رات عبادت میں بسر کرنا، اور جب اس رات کی صبح آئے تو کھڑکی دروازوں کو بند کر کے عبادت میں مصروف ہو جانا، اور جب سورج ڈھلتے ڈھلتے زوال کا وقت قریب آنے لگے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے زمین کے اوپر لیٹ جانا، اور کسی شیشے والی چیز کے قریب نہ رہنا۔ کیوں؟ حتمی علامت، حتمی جو بالکل اب آ گئے حضور، آنے والے ہیں، حتمی علامتوں میں یہ، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا تیز دھماکہ ہوگا کہ اگر کانوں کو محفوظ نہ کیا تو بہرے ہو جاؤ گے، اگر کسی شیشے والی چیز کے پاس رہے تو شاید زندہ نہ بچ سکو۔ 3 گروہوں کے اندر لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ وقت میں نے بہت لے لیا، بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ پہلا گروہ جو اس آواز کو سننے کے بعد کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ہنسے گا، مذاق اڑائے گا۔ کون؟ کیسے مہندی، کیسے حجت العصر، کیسی غیبت، کیسا ظہور، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ انتظار کرنے والوں کا، وہ جب اس آواز کو سنے گا تو کہے گا حضرت نے ظہور کیا، مجھے پہنچنا ہے، ذرا بیوی کو جا کے بتا دوں کہ میں جا رہا ہوں، ذرا بچوں سے کہہ دوں کہ مجھے حضرت کے پاس جانا ہے، ذرا سامان سفر تیار کر لوں، ذرا واپس آنا ہو نہ ہو سب کو بتا دوں کہ کہاں پہ کیا ہے۔ یہ سستی اور کاہلی میں یہ دنیا کے انتظام کرتے کرتے پورا دن گزار دے گا۔ شام آ جائے گی اور شام کو شیطان کی آواز گونجے گی کہ شام کے شہر سے سفیانی نے خروج کیا، وہی تمہارا سچا امام اور پیشوا ہے۔ اس آواز کے گونجنے کے بعد یہ مومن جو جانے کی تمنا رکھتا تھا اور انتظام کر رہا تھا، کنفیوز، مذبذب، کیا کروں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے گا ویٹ اینڈ واچ، انتظار کرو دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، اور یہ کبھی امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا، بس میں رک گئی میری گفتگو، تیسرا وہ ہوگا کہ ادھر آواز آئی، ادھر کھڑا ہوا، حکم ہے جو فرائض ہے ہمارے غیبت امام میں، اس میں یہ بھی ہے کہ جب امام کا نام سنو تو عادت ڈالو کھڑے ہونے کی۔ یہ کھڑے ہونا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے تعظیماً، اگر تعظیم کے لیے ہوتا تو اس کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے جس بیوی کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔
اس بیوی کے نام پہ ہم کھڑے نہیں ہو رہے، حضرت کے نام پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کھڑے ہونا صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے۔ اے مولا میں ابھی سے عادت ڈال رہا ہوں، آپ کا نام سنوں تو بیٹھا نہ رہوں، اگر بیٹھا رہ گیا تو بیٹھا ہی رہ جاؤں گا، آپ کا نام سنوں تو کھڑے ہونے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ یہ کرو وہ ہوگا جس نے کھڑے ہونے کی عادت عادتاً نہیں ڈالی ہوگی، معرفتاً ڈالی ہوگی۔ جیسے ہی سنے گا یہ کھڑا ہو کے کہے گا لبیک یا حجت اللہ، اور اس کے بعد پہلا قدم گلی میں ہوگا، دوسرا قدم امام کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ بدر کیا ہے؟ بدر ٹریننگ۔ بدر جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا غدیر کا انتقام ہے۔ ایسے ہی دوسرا پیغام دیتا ہوں آج، کربلا بدر کا انتقام ہے۔ کربلا بدر کا انتقام ہے۔ جب اسیران حرم یزید ملعون کے دربار میں پہنچے تو کیا کہا؟ آج میں نے بدر کے بزرگوں کا بدلہ لے لیا۔ کربلا انتقام بدر ہے۔ سب قیدی بن گئے، دشمنوں کو قید کر لیا۔ کتنے قیدی ایسے تھے کہ جنہیں معاف کر دیا گیا، مگر 2 قیدی ایسے تھے کہ جنہیں پیغمبر نے معاف نہ کرنے کا حکم دیا اور کہا یا علی انہیں ابھی قتل کیا جائے گا۔ بس یہاں پہ میری گفتگو رک رہی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا انتظامیہ سے بھی آپ سے بھی، لیکن اب ظاہر ہے کہاں یہ وقت ملے گا، کہاں یہ راتیں ملیں گی۔ ختم ہو گیا، محرم آخر کی طرف بڑھ رہا ہے بالکل۔ 2 کو پیغمبر نے حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے، نام محفوظ رکھیں ذہنوں میں۔ ایک عقبہ ابن ابی معید اور دوسرے منذر ابن حارث۔ منذر ابن حارث کو اس لیے قتل کرنے کا حکم دیا کہ یہ وہ گستاخ تھا کہ جب پیغمبر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اور لوگ متوجہ ہوتے تھے تو لوگوں کو تلاوت سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کو تلاوت سے ہٹانے کے لیے اس نے روم سے گانے والے بلائے تھے، گانے والیاں اور گانے والے بلائے تھے۔ یہ پیغمبر کے مقابلے پر ان گانے والوں کو گانا گواتا اور نچواتا تاکہ لوگ قرآن کی طرف آنے کے بجائے ادھر بڑھ جائیں۔ یہ قرآن کی توہین کرنے والا پیغمبر نے کہا اسے قتل۔ دوسرا عقبہ ابن ابی معید، یہ وہ ہے کہ جب پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، پڑوس کے گھر میں ایک اونٹ ذبح ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا ہے تم میں کوئی جو اس وقت مجھ سے انعام و اکرام کے لیے محمد کے ساتھ گستاخی کرے اور اس اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر محمد کی پشت پر رکھ دے؟ ابو جہل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ملعون اٹھا، اس نے اپنے ہاتھ کو خون اور گوبر کے اندر سانا اور پیغمبر کے چہرے اقدس اور جسم مبارک پر گوبر اور خون لگا کر پشت کے اوپر اوجڑی رکھ دی۔ جب اس کی خبر زہرا کو ہوئی، کیوں قتل کا حکم دیا پیغمبر نے؟ جب اس کی خبر شہزادی کو ہوئی تو شہزادی روتی ہوئی خدمت پیغمبر میں پہنچی۔ رسول کو بڑا قلق تھا کہ اس ملعون کی وجہ سے میری بیٹی میری زندگی میں روئی ہے۔ اللہ کے رسول فاطمہ کے آنسوؤں کا کتنا خیال تھا۔ ذرا 11 ہجری کے بعد آ جائیے، فاطمہ رو رہی ہے، دروازہ جل رہا ہے، فاطمہ رو رہی ہے، محسن شہید ہو گیا، فاطمہ رو رہی ہے۔ ارے میں کیسے عرض کروں، زہرا رو رہی، پہلو پہ ہاتھ ہے، فاطمہ رو رہی ہے۔ ارے ایسا روئی زہرا کہ آج تک رو رہی ہے۔ جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے شہزادی،
اور کیسا اہتمام کیا زہرا نے، اللہ اکبر، ایسا اہتمام میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا اہتمام کہ ہر شہید کا بیوی پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، اور آج کس کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے؟ کون سی ماں ایسی ہے جسے اپنی بیٹی سے محبت نہ ہو؟ اور بیٹی اگر زینب جیسی ہو، زینب جیسی بیٹی، سناؤں آپ کو، سنیں گے آپ؟ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو ایک دن جناب فاطمہ مولائے کائنات کے پاس آئیں اور آ کے کہا، نہیں، جناب فاطمہ رسول خدا کے پاس آئیں اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، بابا جان، یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے میں نے ایک عجیب بات محسوس کی ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب میرا حسین اس بچی کو گہوارہ جھلاتا ہے تو یہ ٹکٹکی باندھ کے حسین کا چہرہ دیکھتی رہتی ہے، اور جب حسین ہٹ جاتا ہے تو چیخ چیخ کر رونے لگتی ہے۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ارے یہ دنیا میں وہ بچی ہے جو اپنے بھائی سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس جیسی محبت کرنے والی کوئی بچی نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ تھا جناب زینب کا، طریقہ تھا کہ جب بھی بھائی مصلی پہ جاتا، زینب سامنے بیٹھ کے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہتی، جب بھی خود نماز پڑھنے کے لیے جاتی پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی پھر مصلی پہ آتی۔ جناب عبداللہ کا انتخاب ہوا، زینب جوان ہو گئی، جناب عبداللہ کا انتخاب ہوا، مولائے کائنات نے کہا، عبداللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو تجھے دے رہا ہوں، عبداللہ میں اپنی بیٹی کو تجھے دے رہا ہوں، مگر ایک شرط ہے عبداللہ۔ کہا آقا حکم کیجئے۔ اے عبداللہ، ایک تو میری زینب حسین کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، لہذا اے عبداللہ پہلی شرط یہ ہے دن میں ایک مرتبہ زینب کو اماں کے گھر بھیج دیا کرنا تاکہ حسین کی زیارت کر لے، حسین کے گھر بھیج دینا۔ اور دوسرے، اگر میرے حسین کو کوئی سفر درپیش ہو اور زینب جانا چاہے، عبداللہ روکنا نہیں، عبداللہ جانے دینا۔ کہا آقا جیسا آپ کا حکم۔ عزیزو وہ وقت آیا کہ زینب کو سفر درپیش ہے، زینب آئی، عبداللہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، روتی جاتی ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ زینب کچھ نہیں کہتی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا میں سمجھ گیا آپ کیوں رو رہی ہیں۔ ارے میں آپ کو روکتا نہیں، خوشی سے جائیے، شہزادی چاہیے، میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے بابا سے، آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیے، بھائی کو سفر درپیش ہے۔ زینب بھائی کے ساتھ چلی، قافلہ چلا، مکے پہنچ گیا۔ سنیے گا، مکے جہاں آج مسجد عمرہ ہے، جہاں پہ جا کے آپ عمرے کا نیت باندھتے ہیں، وہاں پہ امام رکے ہوئے ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں حسین، وہاں پہ رکے ہوئے ہیں کہ خبر ہوئی عبداللہ ملنے کے لیے آئے ہیں، عبداللہ حسین سے ملنے آئے ہیں۔ عبداللہ آئے، آگے عبداللہ بڑے ہیں حسین سے، سنیے گا بڑے ہیں حسین سے۔ عبداللہ نے آگے کہا حسین میں تمہیں ہرگز جانے نہ دیتا، میں تمہیں روک لیتا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم میرے بھائی ہی نہیں ہو بلکہ وقت کے امام بھی ہو، میرے آقا بھی ہو، مجھے تمہارے جانے کی مصلحت معلوم ہے، میں تمہیں خدا حافظ کرنے آیا ہوں، چلے جاؤ، اور اگر تمہاری اجازت ہو تو ایک مرتبہ اپنی زینب سے ایک مرتبہ زینب سے مل لوں۔ کہا ارے آپ شوہر ہیں، اجازت کی ضرورت کیا ہے، جائیے ملیے۔ عبداللہ وہاں آئے جس محمل میں زینب تھی، جیسے ہی زینب کو پتا چلا عبداللہ آئے ہیں، زینب تڑپ گئی۔ عبداللہ نے آگے سلام کیا، زینب نے جواب سلام دیا اور کہا اے عبداللہ تم شوہر ہو، تمہاری اطاعت میرے اوپر واجب ہے، لیکن اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو اتنا سمجھ لو میری لاش واپس جائے گی، میری میت واپس جائے گی، میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گی، میری روح حسین کے ساتھ چلی جائے گی۔ عبداللہ تڑپ گئے کہ میں روکنے نہیں آیا، میں واپس لے جانے نہیں آیا، بلکہ جب کوئی بڑا سفر ہوتا ہے تو مجھ سے تو سفر میں کچھ مصیبتیں بھی آتی ہیں، مصیبت میں اگر صدقہ دے دیا جائے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے بھائی پہ
سفر میں مصیبت پڑے، ارے یہ دونوں بچے ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ دونوں محمد کو لیا، زینب خوش ہوئی، عبداللہ تمہارا شکریہ، قافلہ روانہ ہو گیا۔ دونوں بچے ساتھ ساتھ ہیں، ایک دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتانا، زینب کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ حسین سے۔ اور کس سے محبت ہے؟ زینب کو اولاد میں، بھائی بھتیجوں میں سب سے زیادہ محبت علی اکبر سے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین کا بیٹا ہے۔ تو اگر زینب کو اس لیے اکبر سے محبت ہے کہ حسین کا بیٹا ہے، تو حسین کو آل محمد سے کتنی محبت ہوگی؟ جو بہن کے بیٹے ہیں، جو بہن کے، بڑی محبت۔ زینب سارے راستے حسین سے اکبر کو پوچھتی رہی، دھوپ بہت ہے، میرے اکبر پہ سایہ رکھنا، اور حسین سارے راستے عباس سے پوچھتے رہے، میرے آل محمد کہاں ہے؟ بچے چھوٹے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے، سفر لمبا ہے۔ عباس کہتے ہیں آقا میں خیال رکھ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کا خیال رکھے ہوا ہوں۔ ہوتے ہوتے یہ سفر کربلا تک پہنچا، شب عاشور آئی۔ شب عاشور کیسی رات تھی؟ جہاں ہر ماں اپنے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور جناب زینب آل محمد کو قریب بٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی، اے میرے شیرو، میرے دلیرو، میری بہت بڑے امتحان کی منزل آ گئی ہے۔ تمہیں یاد ہے بابا نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ بابا نے کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ بابا نے کہا ہے تم صدقہ ہو۔ کہا جی اماں، کہا میرے لال تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر کے پوتے ہو، مجھے یقین ہے کل تم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ جاؤ گے۔ اے میرے بچوں، اگر فرات پر پہنچ جاؤ، اتنا یاد رکھنا علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بچے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، اماں ایسا نہیں ہوگا، اماں آپ مطمئن رہیے۔ صبح عاشور آئی، ایک اجازت لینے لگا، اور محمد کو اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، فضہ میرے آن محمد کہاں ہے؟ ذرا میرے قریب بلاؤ۔ آن محمد آئے، سروں کو جھکائے ہوئے، کہ تم ابھی تک زندہ ہو؟ کہ اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ زینب نے بچوں کو پکڑا، حسین کے پاس لائی، کہا بھیا میں نے تم سے زندگی میں کچھ مانگا؟ کہا بیت نہیں مانگا۔ کہا پہلی مرتبہ کچھ مانگتی ہوں، میرے بچوں کو قبول کر لو۔ اے بھیا جنگ کی اجازت دے دو۔ حسین کا سر جھک گیا، بچوں کو گلے سے لگایا، کہا بچوں، اس کے بعد کہا لے کے آئے، حجرے میں لائے، کہا ان بچوں کو میں اپنے ہاتھ سے سجاؤں گا۔ صندوق کھولا، ایک امامہ نکالا، یہ میرے پاپا علی کا امامہ ہے، امامہ محمد کے سر پہ رکھا، تو بڑا بیٹا ہے۔ ایک اور امامہ نکالا، یہ تمہارے دادا جعفر کا امامہ ہے، یہ امامہ اون کے سر پہ رکھا۔ اس کے بعد کہا جاؤ میرے بچوں، خدا حافظ۔ ارے تاریخ نے عمر نہیں لکھی، مگر اتنا لکھا ہے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے۔ ایک کو حسین نے گود میں لیا، ایک کو عباس نے گود میں لیا، سوار کرایا، بچوں خدا حافظ۔ بچے میدان میں آئے، آنے کے بعد اللہ اکبر، جنگ شروع کی۔ ایک میمنہ پہ چلا، ایک میسرہ میں چلا، اور درمیان میں دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھتے، بھیا ذرا اپنا خیال رکھنا۔ کہا بھیا آگے بڑھیے، دونوں آگے بڑھتے۔ عمر سعد نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا ارے دو بچے ساری فوج کو کاٹ ڈالیں گے، اگر انہیں قتل کرنا ہے پہلے انہیں الگ الگ کر دو۔ فوجوں نے مل کے حملہ کیا، دونوں بچے الگ الگ ہوئے۔ ارے الگ الگ ہونا تھا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے لیزا مارا۔ بچے اتنے چھوٹے تھے، آواز دی اماں ہم گر گئے۔ بچوں کی آواز سنی، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے،
حسین نے جا کے بڑے کو گود میں لیا، عباس نے چھوٹے کو گود میں لیا، دیکھا خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، لب ہل رہے ہیں، کہا بچوں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دونوں بچوں نے اشارہ کیا، حسین نے اپنا سر نیچے کیا، بچوں نے حسین کے سر پہ خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھ رکھے، کہا ماموں آپ کے سر کی قسم ہم فرات میں آئے ضرور تھے مگر پانی نہیں پیا، اماں سے کہنا ہمارا دودھ، اماں سے کہنا دودھ بخش دے۔ دونوں بچوں کو لیا، حسین آئے، مقتل میں لا کے لٹایا، اے زینب زینب تیری کمائی آ گئی۔ عزیزو آخری فقرہ سننا، فضا گئی، کہا اے شہزادی بچے شہید ہو کے آ گئے، زینب کھڑی ہوئی، کہا شہزادی باہر آئیے، بچوں سے ملیے، مگر عجیب و غریب منظر دیکھا فضا نے، زینب ہوا میں اپنے ہاتھوں کو کہا شہزادی کیا ہوا؟ اے فضا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، شہزادی اے محمد آج تمہارے تابوت برآمد ہو رہے ہیں، مگر ہائے شام میں جب ننھے سر آئے کوئی سروں کا لینے والا نہ تھا، ہر طرف سے آواز آ رہی شاید ان بچوں کی ماں مر گئی، آج ہزاروں تابوت اٹھاؤ، مگر خیال رکھنا جھٹکا نہ لگے، زینب کے بچے زخمی ہیں، جھٹکا نہ لگے۔